والحمد لله الذي يؤتي الفضل من يشاء وهو ذو الفضل العظيم والشكر لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وجعل خلائف في الأرض ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ثم الصلاة والسلام على البشير النذير خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين هم أمناء الرحمن الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على بقية الله الأعظم الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي دينهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا صلوات اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد طلاب الكرام وانتہائی قابل احترام سامعین، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگرچہ آقا نے استاد محترم کہا، لیکن بہرحال ایک مباحث، ایک خادم کے طور پر کہ جن میں آپ میں سے اکثریت فن خطابت میں میرے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، مجھ سے بہتر فن خطابت ہے، نہ میرے پاس خطابت کا انداز ہے، نہ ایسا علم ہے کہ کچھ خاص آپ کے لیے مفید ہو۔ بہرحال حکم ہوا تھا بزرگان کی طرف سے، اور یہ عنوان کہ خدمت دین، خدمت اہل بیت جس طریقے سے بھی ممکن ہو انجام دیا جائے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجلس کی اور تمام عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر ایک آواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ زمر کے اواخر میں آخر کی آیتوں میں سے 73ویں آیت، سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ سورہ زمر میں کیا کہہ رہا ہے خداوند عالم کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کیا، انہیں کھینچ کر سیقا لے جایا جائے گا، زبردستی لے جایا جائے گا، کہا جنت کی جانب۔ ان لوگوں کو جو متقین ہوں گے، جنہوں نے تقوی الہی اختیار کیا،
انہیں کھینچ کر زبردستی لے جایا جا رہا ہوگا، کہا جنت کی جانب۔ آیت اللہ شیخ بشیر نجفی اپنی کتاب شرائع الاسلام میں شعائر حسینیہ میں نقل کرتے ہیں، تعلیقے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت اس سے چند آیت پہلے، 2 یا 3 آیت پہلے ایک آیت ہے کہ سیق الذین کفروا الی جہنم، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا انہیں کھینچ کر لے جایا جا رہا ہوگا جہنم کی جانب۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، معقول ہے، عقل میں آتی ہے کہ جہنم میں جانے کے لیے کوئی انسان راضی نہیں ہوگا، ملائکہ کی ڈیوٹی ہوگی، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ کھینچ کر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا جہنم کی جانب لے جائیں۔ لیکن آیت اللہ شیخ بشیر کہتے ہیں اسی کے بعد یہ آیت سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرہ، ایک گروہ، زمر گروہ، جماعت، اس جماعت کو کھینچ کے جنت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا۔ یہ کیسا گروہ ہے، خدا نے یہ کیسا انداز اپنایا ہے کہ انہیں کھینچ کر جنت کی جانب لے جایا جا رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں بعض لوگوں نے جواب دیا کہ قرآن میں تناسب ہوتا ہے۔ تناسب آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں مجھ سے، تناسب کہ اوپر کلمہ سیقہ استعمال ہوا جہنم کے لیے، اسی کلمے کے مناسب دوبارہ خداوند عالم نے تناسب کو اختیار کرتے ہوئے پھر سیقہ لایا، وَإِلَّا کوئی خاص معنی نہیں ہے۔ لیکن آیت اللہ شیخ بشیر کہتے ہیں میں قانع نہیں تھا، میں اطمینان بخش یہ جواب مجھے نہیں لگا، میں یہاں تک کہ جب قرآن نہ سمجھ سکا تو میں مفسر قرآن ہمارے اور آپ کے 5ویں امام باقر العلوم کہ جنہوں نے علوم کے دروازے کو شگاف کیا، علوم کے پردے کو شگاف کیا، باقر العلوم مفسر قرآن، میں اس جواب کو ڈھونڈ رہا تھا کہ امام کی ایک حدیث میرے نظروں سے گزری کہ امام نے محشر کا عالم، قیامت کا وہ منظر مفصل طریقے سے بیان کیا، اور بیان کرتے کرتے امام فرماتے ہیں کہ وہ منظر ہوگا کہ لوگ فزع اکبر، لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی حساب سے ڈرا ہوا ہوگا، ہر کسی کا حساب ہو رہا ہوگا۔ اس محشر میں، اس خوفناک منظر میں، اس حساب و کتاب کے دوران کہ جب خداوند عالم لوگوں کا، تمام اہل دنیا کا حساب لے رہا ہوگا، اس وقت ایک زمر، ایک گروہ کنارے پر مطمئن بیٹھا ہوگا، لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، یہ مطمئن ہوگا، لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، یہ مسرور ہوں گے اور آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہوں گے۔ امام کہتے ہیں یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، خدا کی آواز آئے گی، اے گروہ، اے جماعت متقین، اے وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، آج کے دن تمہیں امان ہے، تمہارا حساب و کتاب نہیں ہوگا، تمہیں اجازت ہے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب خدا کی طرف سے اجازت مل جائے گی، راہ باز کر دیا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ گروہ اسی محشر کے میدان میں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ خدا انہیں جنت کا شوق دلانے کے لیے حوروں کو حکم دے گا کہ حوریں آئیں گی ان کے پاس۔ امام فرماتے ہیں حوریں انہیں آ کر بلائیں گی کہ جنت کی طرف چلو، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حوروں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، یہ آپس میں گفتگو میں مصروف ہوں گے، حوروں کی طرف نگاہ بھی نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ حوریں پلٹ کر دوبارہ چلی جائیں گی، خدا سے کہیں گی خدایا یہ ہمارے بھی مشتاق نہیں ہیں، یہ ہماری طرف نگاہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ پھر خدا اس گروہ کے شوق کے لیے ان کی زوجات اور خادمین کے جو جنت میں ہوں گے انہیں کہے گا کہ جاؤ اور اس گروہ کو بلا کر جنت کی طرف لے جاؤ۔ جب ان کی زوجات غلاموں کو بھیجیں گی، وہ خادمین، وہ غلام ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ جنت کی طرف چلیں، لیکن یہ لوگ خادمین کو بھی انکار کر دیں گے اور خط لکھیں گے اپنی زوجات کے لیے کہ ابھی انتظار کرو، ابھی ہمیں جنت میں داخل ہونے کا کوئی شوق نہیں۔
یہاں تک کہ وہ غلمان خادمین وہ بھی پلٹ کر جنت میں چلے جائیں گے، یہ لوگ انکار کر دیں گے۔ تیسری مرتبہ خداوند عالم ملائکہ کو حکم دے گا، اے ملائکہ جاؤ اس گروہ کے سامنے، انہیں جنت کی نعمتوں کو بتلاؤ، ان کے کیا مقام و درجات ہے، جنت میں میں نے ان کے لیے کیسی نعمتیں رکھا ہے، شاید ان نعمتوں کے بدلے میں ان کے دل میں شوق پیدا ہوگا اور یہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ جب تیسری مرتبہ ملائکہ آنے کے بعد انہیں جنت کی نعمتیں گنوائیں گے، پھر یہ انکار کر دیں گے، ملائکہ سے کہیں گے ابھی ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ہمیں یہی فرش یہی پر بیٹھے رہنے دو، اسی محشر میں بیٹھے رہنے دو، ہم گفتگو میں مصروف ہیں۔ پھر یہ گروہ یہ زمر متوجہ ہوگا خداوند عالم کی طرف۔ جب تیسری مرتبہ جنت کے لیے بلاوا آئے گا، یہ گروہ متوجہ ہوگا خدا کی جانب اور ایک جملہ کہے گا، اللہم نحن عشاق الحسین، خدایا ہم عاشقان حسین ہیں، ہمیں جنت سے زیادہ فرش عزا پر فضائل امام حسین ذکر کرنے کا شوق ہے، ہم چاہتے ہیں اس محشر میں بھی یہی بیٹھ کر پوری دنیا کے سامنے ذکر ابا عبداللہ الحسین کرتے رہے، اس فرش عزا سے زیادہ ہمیں جنت عزیز نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی۔ ہم جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتے، بلکہ ہمارے لیے جنت سے کئی بڑھ کر کئی زیادہ عظیم وہ جگہ ہے، وہ فرش عزا ہے کہ جہاں پر ذکر ابا عبداللہ الحسین ہوتا ہے۔ یہ ذکر کی عظمت وہ ہے کہ ہر کوئی تمنا رکھتا ہے مجلس میں شریک ہو، ذکر امام حسین کرے اور ذکر امام حسین سنے۔ یہ خدمت اہل بیت علیہ السلام ہے، بہترین خدمت احیو امرنا کا مصداق ہے کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کیا جائے۔ آج کی شب جس ہستی جس ذات کی شہادت کی شب ہے، اس ذات نے بھی اس عمل کو شوق سے انجام دیا۔ بہت زیادہ امام شوق رکھتے تھے کہ ذکر ابا عبداللہ الحسین انجام دے، یہاں تک کہ محرم کا جب چاند نمودار ہوتا تھا، امام رضا علیہ السلام اصحاب کو بلا کر فرش عزا پر مجلس منعقد کرتے تھے۔ یہ حکم امام کی طرف سے تھا، امام نے اس ذکر کو، اس خدمت کو انجام دیا۔ عزیزان گرامی، موضوع گفتگو خدمت در اہل بیت علیہ السلام کہ جس میں بہترین خدمت ذکر اہل بیت علیہ السلام، یہ وہ خدمت ہے کہ جس میں تمام مخلوقات مصروف و مشغول ہے، یہ خدمت ہے کہ جس کا صلہ اور جس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ روایت میں ملتا ہے، آغا باقر بہبہانی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، جنت میں ایک حور ہے، ایک حور کے جس کا نام لعبہ، یہ حور لعبہ نام ہے اس کا، یہ جب جنت میں مسکراتی ہے تو جنت اس کی مسکراہٹ سے کھل جاتی ہے۔ جنت وہ شان و وہ عظمت و وہ خوبصورتی کے باوجود اس حور کی مسکراہٹ سے کھل جاتی ہے۔ خداوند عالم نے اس حور کو 70,000 سے زیادہ محل عطا کیا ہے، ہر محل میں 70,000 سے زیادہ خادمین ہیں جو اس حور کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چھٹے ماں فرماتے ہیں یہ حور کہ جس کا نام لعبہ ہے، اسے یہ مقام کیوں عطا ہوا کہ جنت کھل جاتی ہے، 70,000 سے زیادہ محل اس کے ہیں اور محل میں 70,000 سے زیادہ خادمین ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جس شب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی شب تھی، اس شب شہزادی کی خدمت میں اس در پر یہ حور جنت سے آتی ہے اور ایک شب کے لیے دایا بن کر سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کی خدمت کرتی ہے۔ ایک شب کی خدمت کا صلہ یہ ملا کہ جنت میں وہ مقام ہے۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ وہ کنیز، کہ وہ حور کہ جس نے ایک شب
امام حسین کی خدمت کی اسے یہ صلہ ملا. تو وہ کنیز کہ جس نے پوری زندگی صرف حسین کی نہیں بلکہ حسن و حسین، صرف حسن و حسین نہیں، زینب و ام کلثوم، تمام اولاد فاطمہ کی خدمت کیا، وہ ذات، وہ کنیز فضہ ہے. تو اس فضہ کا کیا مقام ہوگا؟ وہ فضہ کہ جو اس گھر میں کنیز بن کر آئی. روایت میں ہے کہ ایک بوڑھی عورت، ایک ضعیفہ قصد کرتی ہے حج کا. جب وہ حج کا قصد کرتی ہے، چاہتی ہے مکہ کی طرف جائے، بیت اللہ کی زیارت کرے، قافلے سے آ کر بات کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں ضعیفہ بوڑھی، میرے پاس یہ سواری ہے جو بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، یہ سفر نہیں کر سکتی، لیکن میری گزارش ہے، میں شوق رکھتی ہوں حج کا، زیارت ہے بیت اللہ کا، مجھے تمہارے قافلے کے ساتھ کر لو. لوگوں نے انکار کیا، کہا کہ نہیں، تمہارا یہ سواری، تمہارا یہ اونٹ، یہ صحرا کی سختیاں برداشت نہیں کر سکے گا اور تم ہمارے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگی. اس بڑھیا کا بہت زیادہ اصرار بڑھتا ہے کہ اے لوگوں مجھے لے چلو، میری حیات کا کوئی بھروسہ نہیں، کب مجھے موت واقع ہو جائے، میں حج سے محروم نہ رہ جاؤں. بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد یہ قافلہ اس بڑھیا کو لے کر، اس ضعیفہ کو لے کر چلتا ہے مکہ کی جانب. جیسے ہی صحرا میں پہنچنا تھا، اس کا جو سواری اونٹ جو ہوتا ہے وہ وہی صحرا میں دم توڑ دیتا ہے اور وہیں پر ختم ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. جیسے ہی ہلاک ہونا تھا، لوگوں نے، قافلے والوں نے اس بڑھیا کی سرزنش کرنا شروع کیا. کہا دیکھو ہم نے کہا تھا کہ تمہارے وجہ سے ہمارے قافلے کو نقصان ہوگا، اب ہم تمہیں یہاں کیسے چھوڑ کر جائے، ہمیں تاخیر ہو رہی ہے، مکہ پہنچنا ہے. جیسے ہی یہ تنقید اور یہ کرٹیسائز کرنا شروع کیا، اسی وقت اس ضعیفہ نے، اس بڑھیا نے دست دعا بلند کیا. ایک جملہ کہتی ہے، اللہم لا فی بیتی ترکتنی ولا الی بیتک حملتنی. خدایا تو نے مجھے نہ اپنے گھر میں چھوڑا، نہ اپنے گھر کی جانب لے کے جا رہا ہے. پھر کہتی خدایا تو جانتا ہے اگر تیرے علاوہ کسی اور نے یہ کام میرے ساتھ کیا ہوتا تو میں کسی سے شکایت نہیں کرتی سوائے تیرے. اب تو نے مجھے اس مصیبت میں ڈالا ہے، تو ہی مجھے اس مصیبت سے نجات دے. اتنا کہنا تھا. قافلے والے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو ہم نے دیکھا کہ جو صحرا میں ایک اونٹ کو لے کر آ رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں وہ اونٹ کی لجام ہے، اور آنے کے بعد اس بڑھیا کو کہتا ہے کہ اس اونٹ پر سوار ہو جا. یہ ضعیفہ اس اونٹ پر سوار ہوتی ہے. قافلے والے کہتے ہیں سوار ہونا تھا، یہ اونٹ اس رفتار سے چلا کل برق الخاطف، جیسے کہ بجلی کی رفتار سے کوئی چلے، اور ہمارے قافلے کو پیچھے چھوڑ کر یہ مکہ کی جانب پہنچ گیا. ہم قافلے کے ساتھ مکہ پہنچتے ہیں کہ میں نے طواف کے دوران اس بوڑھی عورت کو دیکھا. راوی کہتا ہے میں نے جیسے ہی دیکھا میں فوراً مطاف میں اس کے قریب جاتا ہوں اور کہتا ہوں اے بوڑھی عورت، تو کوئی عام عورت نہیں ہے. ہم نے جو منظر دیکھا یہ کسی عام انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو نے صحرا میں دعا کی، خدا نے تیرے لیے سواری کا انتظام کیا، تجھے واسطہ ہے اس خانہ کعبہ کا، یہ بتا تو کون ہے. جیسے ہی سوال کرنا تھا، یہ بوڑھیا ایک مرتبہ کہتی ہے انا شہرا بنت مسکا بنت فضہ خادمت الزہرا. میں شہرا بنت مسکا بنت فضہ، میری نانی نے اس در فاطمہ کی خدمت کیا کہ جس کے عوض میں خدا نے یہ صلہ دیا کہ فضہ کی نسل میں ہر کوئی مستجاب الدعویٰ ہے. ہم دست دعا بلند کرتے ہیں، خدا ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ایک صلوات بھیجا محمد والے فضہ کو اس در کی خدمت کا یہ صلہ ملا کہ نسل میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نسلوں تک اس در کی خدمت کا صلہ ملتا ہے. اس در کی خدمت کا یہ صلہ خداوند عالم دنیا میں محدود اور آخرت میں لامحدود صلہ دیتا ہے. اس در کی خدمت کا صرف انسان نہیں بلکہ تمام مخلوقات ہیں کہ جو اس در کی خدمت کر رہے ہیں. روایت میں ہے، الکافی میں بھی یہ روایت ہے، ان الملائکہ لتتقرب الی اللہ بعلی ابن ابی طالب.
ملائکہ خدا سے قربت حاصل کرتے ہیں علی اور آل علی کی خدمت کر کے، اس در کی خدمت کر کے، مولا کائنات کی اور ان کی اولاد کی خدمت کر کے ملائکہ خدا سے قربت حاصل کرتے ہیں۔ جناب ام ایمن اسی در کی کنیز کہ جس نے اس در کی خدمت کیا اور مبشرہ بالجنہ قرار پائیں۔ یہ ام ایمن، روایت میں یہ ام ایمن ایک مرتبہ صحرا سے سفر کر رہی تھی کہ اتنے میں پیاس کی شدت، یہ وہی ام ایمن ہے کہ جن کی گواہی قبول نہیں کی گئی۔ جناب فاطمہ نے اسی بی بی کو دربار میں پیش کیا تھا فدق کی گواہی کے لیے، مبشرہ بالجنہ تھی، ان کی گواہی قبول نہیں کی گئی۔ یہ بی بی سفر کرتی ہے صحرا میں کہ اتنے میں ہلاکت کے قریب پہنچ جاتی ہے پیاس کی شدت سے، کہتی ہے خدایا تو اس کنیز کو ہلاک کرے گا پیاسا کہ جو اس در کی خادمہ ہے، در فاطمہ کی خدمت کرتی ہے۔ اتنے میں ایک بالٹی، ایک ڈول آسمان سے آتا ہے، جناب ام ایمن اس ڈول سے پانی پیتی ہے۔ 7 سال اس کے بعد جناب ام ایمن 7 سال زندہ رہی۔ 7 سال تک روایت میں ہے کہ 7 سال تک ام ایمن کو نہ کبھی پیاس محسوس ہوئی نہ کبھی بھوک محسوس ہوئی۔ مکہ کے لوگ انہیں صحرا میں تپتی گرمی میں، شدت گرمی میں بھیجتے تھے، یہ صحرا میں جاتی تھی لیکن کبھی ایک قطرہ پیاس بھی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ وہ خدمت کا نتیجہ ہے کہ جو خدا نے دنیا میں دیا ہے اور آخرت میں مبشرہ بالجنہ تو وہ قرار پائی ہے۔ یہی میں نے کہا ملائکہ اس در کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہے فطرس کا واقعہ کہ فطرس، بہت بار آپ نے سنا ہے، پورا واقعہ نقل نہیں کروں گا، یہ فطرس بلکہ صرف فطرس نہیں، 4 ملک ایسے ہیں، 4 فرشتے ایسے ہیں کہ جنہیں خداوند عالم نے اس در کی خدمت میں حسین کے ذریعے سے نجات دی ہے، اور نجات دینے کے بعد یہ چاروں نے ایک ہی کام کیا ہے۔ یہ چاروں نے جب حسین سے نجات پائی تو اب اپنے آپ کو خادم یا غلام حسین بلوایا ہے۔ پہلا فطرس آپ جانتے ہیں وسائل الدرجات میں علامہ صفار نقل کرتے ہیں فطرس کی خطا کیا تھی، ترک اولا کیا تھا، معصوم ملک ہے، معصوم فرشتہ ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، ترک اولا کیا تھا۔ کیا ترک اولا کیا تھا؟ جب مولا کائنات کی ولایت فطرس کے سامنے پیش کی گئی، تھوڑی دیر ٹھہر گیا تھا، تھوڑی دیر رک گیا تھا، شک میں پڑ گیا تھا۔ لا تشکو فی علی فإن الشک فی علی کفر، علی کی ذات میں شک نہیں کرنا، علی کی ذات میں شک کیا تو کفر کی منزلت پر پہنچ جاؤ۔ واقعہ بتاتا چلو آ گیا ذہن میں۔ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی کہ جسے خداوند عالم نے ایک ہدیہ عطا کیا تھا۔ وہ ہدیہ کیا کہ 40 دن تک جو کوئی بھی عبادت کرے اس کے بعد دعا مانگے وہ دعا قبول ہوگی۔ 40 دن تک عبادت کر کے دعا مانگے قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی۔ ایک نوجوان جناب موسیٰ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میں نے 40 دن عبادت کیا، اب میں دعا مانگ رہا ہوں لیکن یہ دعا خدا قبول نہیں کر رہا، جا کر خدا سے سوال کرو کہ یہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ جب یہ سوال کیا جناب موسیٰ نے جا کے خدا سے سوال کیا کہ اس نوجوان کی دعا کو قبول کیوں نہیں کرتے، کہا اے موسیٰ، خدا کہتا ہے اے موسیٰ اس نوجوان کو مجھ پر ایمان ہے، مجھ پر عقیدہ رکھتا ہے، مجھے خدا مانگتا ہے، لیکن تم جو کہ میری حجت ہو تم پر شک کرتا ہے۔ اے موسیٰ تمہارے شک کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے دعا کو قبول کروں گا، لیکن تمہارے شک کی وجہ سے میں دعا قبول نہیں کرتا۔ موسیٰ جیسے کہ ذات پر اگر شک کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر علی کی ذات پر شک کیا تو رسول کہتے ہیں صرف دعا قبول نہیں ہوگی بلکہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ اب علی پر اگر شک کیا، علی فخر موسیٰ ہے۔ صعصع بن سوحان آخری وقت میں مولا کی خدمت میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، امام نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، جب سوال کیا آخری وقت میں سوال کیا اے مولا آپ افضل ہے یا موسیٰ بن عمران؟ مولا فرماتے ہیں جناب موسیٰ کو جب انہوں نے فرعون میں سے ایک کو قتل کیا تھا، فرعونیوں میں سے ایک کو قتل کیا، خدا نے پیغام بھیجا، کہا خدایا میں خوف زدہ ہوں،
میں نے ان میں سے ایک کو قتل کیا ہے، کہیں میری تبلیغ میں یہ رکاوٹ نہ بنے، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج۔ موسیٰ کہتے ہیں میں خوفزدہ ہوں، میرے ساتھ ہارون کو بھیج۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ جب خدا نے سورہ براءت نازل کی، رسول کو حکم دیا لا یؤدی ھذا الامر الا انت او رجل منک، اس پیغام کو کوئی نہیں پہنچائے گا سوائے تمہارے اے محمد یا ایسا شخص جو تم میں سے ہے۔ رسول نے مجھے حکم دیا، اس وقت مکہ کے قریش کے کفار کے درمیان خانہ کعبہ میں جا کر اس پیغام کو پہنچانا تھا۔ وہ کفار کہ جب میں وہاں پر جا رہا تھا، کوئی موسیٰ نے ایک فرعونی کو قتل کیا تھا، اس وقت کفار مکہ میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا تھا کہ جسے علی نے قتل کیا تھا، لیکن نہ میں خوفزدہ تھا، نہ میں نے کسی کا ساتھ لیا، بلکہ میں تنہا اس پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ تم کہتے ہو موسیٰ افضل ہے یا علی؟ علی خوفزدہ نہیں ہوتا، موسیٰ خوفزدہ تھے، ہارون کو لے کے گئے، علی اس پیغام کو تنہا پہنچا رہا ہے۔ ایک سلوات بھیجے عظمت علی ابن ابی ملائکہ فطرس، جب فطرس نجات پایا، ترک اولا کیا تھا؟ مولا کائنات کی ولایت پر توقف اختیار کیا تھا، سزا ملی، بالوں پر نوچ لیے گئے، لیکن جب حسین سے نجات پایا اب کہتا ہے رسول سے لہو علیہ مکافات، اے رسول خدا حسین کے لیے میری گردن پر ایک احسان ہے، میں احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ اب سے میں اس در کا خادم ہوں گا، اللہ یزورہ زائر، اب کوئی انسان حسین کی زیارت کے لیے نہیں آئے گا حتی ابلغہ الیہ، مگر یہ کہ میں اس کی خدمت میں اس زائر کو حسین کی قبر تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، وَأَن لَا يُسَلِّمْ إِلَيْهِ مُسَلِّمٌ، اور کوئی بھی حسین پر سلام نہیں پہنچائے گا مگر میں فطرس خدمت کرتے ہوئے یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کے سلام کو حسین تک پہنچاؤں گا، وَأَن لَا يُسَلِّ عَلَيْهِ مُسَلِّمٌ، اور حسین پر کوئی درود نہیں بھیجے گا مگر میں فطرس اس کی خدمت میں، حسین کی خدمت میں اس کے درود کو حسین تک پہنچاؤں گا۔ یہ فطرس خدمت کر رہا ہے در اہل بیت، صرف فطرس نہیں، 4 ملک میں نے کہا، دردائیل، سلسائیل، اور چوتھے کا نام غلام حسنین، اس نے اپنا نام ہی جو تاریخ میں بیان ہوا غلام حسنین رکھ دیا۔ سلسائیل اور دردائیل، دردائیل عتیق الحسین کے نام سے جانا جانے لگا۔ دردائیل، یہ دردائیل کون تھا؟ یہ ایسا ملک، ان کی چاروں کی خطا مفصل بیان نہیں کروں گا، یہ دردائیل اسے خداوند عالم نے 16,000 پر دیے تھے، ما بین الجناح والجناح، 16,000 پر تھے، ما بین الجناح والجناح الہوا کا ہوا بین السماوات و بین السماء والارض، اس کے 2 پر کے درمیان اتنا فاصلہ تھا جیسا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ، ایسے 16,000 پر تھے۔ خدا سے سوال کرتا ہے خدایا کیا تجھ سے بلند، تجھ سے اعلیٰ کوئی شے ہے؟ خدا نے 16,000 پر اور دیے، اب 32,000 پر، چھٹے امام فرماتے ہیں 32,000 پر کو لے کر خدا نے اجازت دیا جا پرواز کر اور دیکھ مجھ سے بلند، مجھ سے بالا کوئی شے ہے۔ 50 سال تک یہ دردائیل اڑتا رہا، کہتا ہے خدایا کیا میں کچھ مقام تک پہنچا؟ خدا کی آواز آتی ہے اے دردائیل تو ابھی قوام عرش کو بھی پار نہ کر سکا۔ یہ اس کی خطا تھی، ترک اولا تھی کہ جس وجہ سے سزا میں مبتلا ہوا، حسین سے نجات پایا، اپنا نام عتیق الحسین رکھ دیا۔ تیسرا چالو تاکہ بتا دوں آپ کو کہ خطا کیا تھی ان کی، تیسرا سلسائیل کہ جس نے خداوند عالم نے حکم دیا تھا کام میں تاخیر کیا تھا، کام انجام دیا تھا، نہ انجام دیتا تو معصیت ہوتی، ترک اولا کیا تھی کہ کام میں تاخیر کر دیا۔ اور چوتھا جو غلام حسنین تھا جس کا واقعہ آپ جانتے ہیں، جو اژدہے کی شکل میں امام حسن امام حسین کی خدمت کر رہا تھا،
وہ باغ والا واقعہ، یہ غلام حسنین، اس کی خطا یہ تھی ایک لمحے کے لیے خدا کی عبادت سے غافل ہو گیا. یہ چار ملک چاروں نے نجات پائی در اہل بیت سے، چاروں نے خدمت حسین کو اپنی ذمہ داری سمجھا. اب جب خادمین امام حسین اور خدمت اہل بیت علیہ السلام کو انجام دیا تو جو پہلے مرتبہ تھا خدا نے اس سے کئی گنا زیادہ مرتبہ عطا کیا. ایک صلوات ہے جو محمد و آل محمد کی. اس در کی خدمت، بس چند باتیں پھر آپ کی زحمت تمام، زیادہ طولانی گفتگو نہیں کروں گا کہ یہ در کی خدمت ملائکہ کر رہے ہیں، یہ در کی خدمت انبیاء کر رہے ہیں، یہ در کی خدمت تمام مخلوقات کر رہی ہے. آپ القاب بڑے بڑے بنانے کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ اس در کے خادم بنے. جتنا اپنے کو خدمت میں اس در پر جھکائیں گے اتنا بلند مقام پائیں گے. آج تک کائنات میں بڑے بڑے لقب بنانے والے، بڑے بڑے القاب سے پکارنے والے لوگ ملے، لیکن اس در میں ایک سر ایسا تھا جس نے خدمت میں اپنا سر جھکایا، ایسا لقب پایا کہ کائنات میں کسی نے ایسا لقب نہیں پایا. سلمان و منا اہل البیت کا مصداق پائے، سلمان محمدی بن گئے. محمدی کسی اور کی جرأت نہیں ہے کہ اپنے کو محمدی کہہ سکے، تنہا سلمان اس در کی خدمت کیا، رسول نے یہ لقب سے نوازا، یہ محمدی قرار پا گیا. یہ نتیجہ اس در کی خدمت کا ہے. لقب خدمت سے ملے تو پھر کوئی بات. کیا شرط ہے خدمت کی؟ 4 شرطیں جو علماء بیان کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس در کی خدمت کریں. پہلی شرط معرفت کے ساتھ، سب سے اہم شرط. اگر معرفت حاصل ہوگی، معرفت رکھیں گے تو معلوم ہوگا اس در کو کیسی خدمت چاہیے. کہیں آپ در اہل بیت کی خدمت سوچ رہے ہیں اور شیطان کی تو خدمت نہیں ہو رہی. یہ بہت اہم ہے. ممبر پر جا رہے ہیں خدمت دین کرنے کے لیے، خدمت شیطان نہ ہو رہی ہو، بہت اہم نقطہ ہے. ایسی معرفت پر نہیں جاؤں گا کہ معرفت کی 3 قسم ہے، کمالیہ، جمالیہ، جلالیہ. بہرحال وہ کبھی اور انشاءاللہ گفتگو اگر آپ کے سامنے توفیق ہوئی تو معرفت پر بات کریں گے. معرفت کیسی؟ ایسی معرفت میں نے کہا کہ جس نے سلمان کو سلمان فارسی سے محمدی بنا دیا. یہ سلمان نور المبین فی شرح زیارت الاربعین میں نقل ہوا ہے واقعہ کہ جناب سلمان اتنی معرفت رکھتے تھے کہ مسجد میں سب سے پہلے مولا کائنات پہنچتے تھے، اس کے بعد یہ سلمان پہنچتے تھے. بعض اصحاب مولا کے آس پاس رہنے والے انہوں نے سوچا کہ آج سلمان سے پہلے ہم مسجد میں داخل ہوں گے. مولا سے پہلے تو تصور ہی نہیں تھا کہ داخل ہو جائے. کہا چلو کم از کم خادم در اہل بیت سلمان سے پہلے آج ہم مسجد میں داخل ہوں گے. سحر کا وقت تھا، فجر سے پہلے یہ گھر سے نکلتے ہیں. یہ لوگ دیکھتے ہیں مسجد کے جانب جو پیروں کے نشان ہیں صرف ایک ہی پیر کے نشان ہیں. بہت خوش ہوئے کہ یہ کسی اور کے نہیں بلکہ علی کے پیروں کے نشان ہیں. مسجد میں گئے، داخل ہوئے، دیکھا مسجد میں مولا کائنات تشریف فرما ہے اور بغل میں جناب سلمان تشریف فرما. دیکھا، تعجب سے سوال کیا، یا سلمان ان نزلت من السماء ام خرجت من الارض؟ اے سلمان، کیا آسمان سے نازل ہوئے یا زمین سے باہر آئے ہو؟ کہا جہاں سے تم آئے ہو وہیں سے میں بھی آیا. کہا نہیں، ہم نے جب قدموں کے نشان دیکھے صرف مولا کائنات کے قدموں کے نشان تھے. تم کس راستے سے آئے؟ سلمان کہتے ہیں یہ مولا کائنات امیر المؤمنین ہے. میں جانتا ہوں کہ مولا کسی زمین پر کسی جگہ قدم نہیں رکھیں گے مگر وہ حکمت سے خالی نہیں ہوگا. کسی جگہ سے قدم نہیں اٹھائیں گے مگر وہ مصلحت کے تحت ہوگا. جب میں نے مولا کے قدموں کے نشان دیکھے میں اس جگہ پر قدم رکھتا ہوا آیا جہاں جہاں علی نے قدم رکھا. اس جگہ سے قدم اٹھاتا رہا جہاں سے علی نے. یہ معرفت ہوگی تو سلمان محمدی جیسے بنی. ایسی معرفت اتباع کرے تو قدموں پہ بھی اتباع کرے مولا کائنات کی. پیروی کرے تو قدموں کے نشان تک پہ پیروی کرے مولا. معرفت، جب معرفت حاصل ہوگی تو صحیح خدمت کر پائیں گے کہ جیسی خدمت جناب سلمان ہو. دوسری شرط کیا؟ دوسری قربتاً اللہ، خدا کی قربت. خدا سے قربت حاصل کرنے کے لیے قربت حاصل کرنا یعنی دوسری اور تیسری اخلاص مربوط ہے. قربتاً اللہ کریں،
دیکھیں ہماری عبادتیں قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے. امام حسین نے کیا جملہ کہا دعائے عرفہ میں؟ من کانت محاسنہ مساوی فکیف لا تکون مساوی ہے مساوی. جس کی نیکیاں اچھائیاں عبادتیں بھی بری ہوں اس کی برائیاں کیسے بری نہیں ہوگی. ہماری عبادتوں میں ریاکاری نہ آ جائے, قربتاً الی اللہ ہو ہماری عبادت, قربتاً الی اللہ ہو. یہ بہت اہم ہے, قربتاً الی الشیطان نہ ہو جائے. جیسا علامہ امینی فاطمہ معصومہ کاملہ میں نقل کرتے ہیں, ان کے مقدمے میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا غدیر کتاب کے بارے میں کہ آپ کی یہ الغدیر کتاب اتنی کامیاب کیسے ہوئی, کیا وجہ تھی کہ آپ کی کتاب اتنی کامیاب ہوئی. کہا کہ میں نہیں جانتا وجہ کیا ہے, لیکن میں ایک کام قربتاً الی اللہ کرتا تھا, ممکن ہے یہ وجہ بنی ہو کہ یہ غدیر کتاب کامیاب ہوئی. کیا وجہ ہے؟ کہا کہ جب جب میں غدیر لکھتا تھا, دشمنان فاطمہ کے نام کو جب بھی لکھتا تھا اس کے بعد اپنے قلم کو لے جا کر غسل دیتا تھا, پاک کرتا تھا, پھر جا کر اپنی تحریر آگے بڑھاتا تھا. میں کیسے اس قلم سے جس سے ان ملعونوں کا, ان خبیثوں کا نام لکھا ہے, اسی سے ان پاک ہستیوں کا نام لکھوں, فاطمہ و حسن و حسین کا نام. یہ قربتاً الی اللہ. جب جب میں ان کے نام لکھتا تھا اپنی قلم کو غسل دیتا تھا, پاک کرتا تھا, پھر جا کے مولا کائنات کا اور در اہل بیت کی فضائل کو بیان کرتا تھا. ایسی قربت آپ کریں گے تو دیکھیں قیامت تک آپ کا نام ہوگا صاحب الغدیر کے نام سے. علامہ امینی کو جانا جاتا ہے. صرف یہ نہیں, اس الغدیر کی خدمت کی وجہ سے, بلکہ بیان و خواب میں تھا علامہ امینی کہا کہ مولا کائنات نے تمام مؤمنین کو کوثر جام سے پلایا, لیکن مجھے الغدیر کے عوض, اس خدمت کے عوض مولا نے اپنے ہاتھوں سے چلو میں پانی لے کر پلایا. صرف الغدیر یہ خدمت قربتاً الی اللہ. تیسری شرط اخلاص. اخلاص تیسری شرط کہ خالصاً للہ خدمت کریں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, کہیں کوئی مال دنیا کے لیے نہیں, کوئی چھوٹے مقصد نہ بنائیں. برا نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں برا ہے, اس کے لیے نہ کریں, یہ ضمناً ہو یہ چیزیں چلے ٹھیک ہے, لیکن اصل حقیقت میں خدا کے لیے خالصاً ہو, قربتاً الی اللہ کے ساتھ ساتھ اخلاص فی العمل ہو, ریاکاری نہ ہو. کیوں؟ ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا ہے. شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک, چھوٹا ہلکا شرک, شرک خفی ریاکاری. ایک صاحب مسجد میں بہترین طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے, بہت اچھی قرات میں, بہترین انداز سے, بالکل خضوع خشوع سے. بعض لوگ آئے, آنے کے بعد کہا دیکھو کتنے بہترین طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. اسی نماز کے دوران کہتا ہے ارے میں روزے سے بھی ہوں. ایسی نماز سے کیا فائدہ جو نماز بھی گئے ریاکاری کی وجہ سے, اور روزہ تو ختم ہی ہو گیا ریاکاری کی وجہ سے. قربتاً الی اللہ, صرف قربت کے لیے. اور چوتھی اور آخری شرط حباً لأہل البیت, محبت اہل بیت علیہ السلام, خدمت کریں محبت کے ساتھ کریں. بہت اہم ہے محبت کے ساتھ خدمت کریں. محی الدین اربلی بحار الانوار میں واقع نقل ہے, آغا محی الدین اربلی ایک مرتبہ اپنے والد صاحب سے نجف میں ملاقات کے لیے جاتے ہیں. جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں, والد صاحب مرجع وقت ہے, مجتہد ہیں, جاتے ہیں نجف میں, امام امیر المؤمنین کے حرم میں بیٹھتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے. کچھ دیر بعد عبادتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. عبادت میں مصروف ہونا تھا کہ آنکھ لگ جاتی ہے محی الدین اربلی کی, سو جاتے ہیں, سر سے امامہ سرک جاتا ہے, سر پر دیکھتے ہیں ایک گہرا ضربت کا نشان ہے, گہرا زخم ہے. باپ والد صاحب پریشان ہو جاتے ہیں, یہ کیسا نشان ہے؟ اٹھاتے ہیں, پوچھتے ہیں اے بیٹا یہ سر پر گہرا نشان کیسا؟ کہتا ہے بابا یہ ضربت, یہ چوٹ صفین میں لگی. کہا بیٹا کیا کہہ رہے ہو, صفین مولا کائنات کے زمانے میں 1400 سال پہلے ہوئی, تم آج کے زمانے کے سمجھ میں آ رہا ہے, ہوش میں ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بابا میں ایک مرتبہ مصر سے فلسطین کا سفر کر رہا تھا کہ اتنے میں راستے میں ایک شخص میرے ساتھ ہو گیا, وہ شخص ناصبی تھا. ساتھ میں جب سفر کرنے لگا, بات چلی, بات چلتے چلتے اہل بیت پر آئی, اہل بیت سے مولا کائنات پر آئی, اور پھر صفین کی بات شروع ہوئی. صفین کی بات کا آغاز ہونا تھا کہ وہ ناصبی کہتا ہے اگر میں صفین میں موجود ہوتا تو میری تلوار معاویہ کے ساتھ مولا کائنات کے خلاف چلتی.
مجھے جوش آیا، محبت جوش ماری، میں نے کہا محبت میں خدمت کریں، جوش ماری محبت، خدمت کر رہے ہیں محبت سے. کہا کہ اگر میں صفین میں موجود ہوتا تو میری تلوار علی کے ساتھ معاویہ کے خلاف چلتی. اتنا سننا تھا. وہ ناصبی کہتا ہے چلو نہ گھوڑا دور نہ میدان، تم بھی یہی میں بھی یہی، آؤ تم علی کی جانب سے جنگ کرو، میں معاویہ کی جانب سے جنگ کرتا ہوں. ہم دونوں میں جنگ ہوئی. بہرحال وہ شخص کہ جو ناصبی تھا کچھ دیر بعد محی الدین اربلی کہتے ہیں مجھے زمین پر پٹکتا ہے اور ایک کراری ضرب، ایک تلوار میرے سر پر مارتا ہے، میں وہی بے ہوش ہو جاتا ہوں. تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آتا ہے تو میرا سر ایک شخص کے آغوش میں ہوتا ہے، وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، میرا زخم بھر جاتا ہے، نشان باقی رہتا ہے. پھر وہ شخص مجھے کہتا ہے قف ہنا حتی انا ارجع، یہی ٹھہر جا یہاں تک کہ میں پلٹ کر آؤں. وہ شخص جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد میری آنکھوں سے دور ہو گیا اور کچھ دیر بعد پلٹ کر آتا ہے، ہاتھوں میں اسی ناصبی کا سر لے کر آنے کے بعد کہتا ہے اے محی الدین اربلی میں تیرا وقت کا امام ہوں، نصرتنا فنصرناک، تم نے ہماری نصرت کی تو ہم نے تمہاری نصرت کی. یاد رکھنا اب سے کوئی اس چوٹ کے، اس زخم کے بارے میں سوال کرے تو کہنا جنگ صفین میں علی کے دفاع میں یہ ضرور ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد. محبت میں چوتھی شرط اس در کی خدمت کریں تو محبت کے ساتھ کریں. بس آپ کی زحمتوں کو تمام کہ دیکھیں محبت کے ساتھ چاروں شرط ہونی چاہیے، قربت، اخلاص، معرفت اور محبت. یہ چاروں شرط ہوگی تو واقعاً خدمت قبول بھی ہوگی اس در پر. آپ کے سامنے غالباً میں نے یہ واقعہ نقل کیا لیکن موضوع سے مربوط ہے. مجھے یہ واقعہ اتنا پسند ہے کیونکہ میں نے کئی مرتبہ اس واقعے کو نقل کیا ہے. یہ واقعہ خدمت عنوان سے واقعہ ہے کہ تہران کے ایک خطیب، ایک بزرگ خطیب ہے، میں نے ان سے خود سنا یہ واقعہ کہ یہ بیان کرتے ہیں تہران شہر کے چند جوان تھے، نوجوان تھے جن کا مقصد یہ تھا حسین کی خدمت کریں. کیسے حسین کی خدمت کریں؟ موقف لگا کر، سبیل لگا کر. آپ جانتے ہیں موقف سبیل، ہم سبیل کہتے ہیں، ہماری سبیل صرف پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں. موقف اس سے بڑا ہوتا ہے، وہاں پر کھانے کا، رہنے کا، ہر چیز کا انتظام ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ جب نجف پہنچیں گے، نجف سے کربلا پیدل جائیں گے تو راستے میں زوار امام حسین کی خدمت کے لیے موقف لگایا جاتا ہے. دیکھیں گے بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے یہ موقف. یہاں پر خدمت کی جاتی ہے، کروڑوں کا مال خرچ کیا جاتا ہے سید الشہداء کی خدمت میں. یہ جوان چاہتے تھے کہ خدمت کریں لیکن پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، صرف یہ شرائط موجود تھی. دیکھیں خدا کو یہ شرائط چاہیے، اخلاص چاہیے، خدا کو کوالٹی چاہیے، کوانٹیٹی نہیں چاہیے. کہیں بھی روایت میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ملا 100 رکعت نماز پڑھا تو جنت واجب ہے، لیکن یہ ضرور ملا 2 رکعت بھی خالصاً للہ نماز پڑھا تو جنت واجب ہے. کثرت سے عبادت ملائکہ ہے کرنے کے لیے. آپ کتنی بھی عبادت کر لیں شیطان سے زیادہ عبادت نہیں کر پائیں گے. 6000 سال عبادت کیا ہے اس نے لیکن اس کی عبادت میں کوالٹی نہیں تھی. یہ شرائط نہیں، قربت نہیں، اخلاص نہیں، بلکہ اپنے آپ کے لیے ریاکاری میں عبادت کرتا تھا. تو خدا کو یہ عبادت قبول نہیں ہے، کثرت سے نہیں چاہیے. آیت اللہ خمینی وہ شخصیت، اتنی بڑی بزرگ شخصیت، مرجع وقت، عالم دین، کہتے ہیں میں نے پوری زندگی کوشش کیا، خود خطبے میں بیان کرتے ہیں میں نے پوری زندگی کوشش کیا لیکن آج تک 2 رکعت نماز خالصاً للہ نہیں پڑھ سکا. آج تک صرف 2 رکعت نماز خالصاً للہ. یہ صرف علی اور اولاد علی کی بس کی بات ہے کہ جو خالصاً للہ 40 سال علی نے عبادت کیا، ایسی عبادت کیا کہ خدا عبادتوں کا شکر ادا کر. خود یہ اخلاص گفتگو نہیں جانا ہے مجھے، کلام طولانی نہیں کرنا چونکہ وقت ہو گیا، مجھے جانا ہے 9 بجے پہنچنا ہے بہت معذرت کے ساتھ. بہرحال خدمت میں خدا بند عالم کو کوالٹی تھی. یہ جوان ان کے پاس یہ کوالٹی تھی خدمت کی، مال نہیں تھا، جس طریقے سے بھی خدمت ہو سکے. دیکھیں
ہمارے پاس، ہم طلبہ کے پاس عام طور سے مال سے خدمت ہم کم کر پاتے ہیں، لیکن جس طریقے سے بھی خدمت ہو، ذکر کرنا خدمت ہے، خدمت کریں۔ اگر ذکر نہیں کر سکتے ہیں آپ، ذکر میں شریک ہو۔ بعض لوگوں کے وقت میں بہت برکت ہوتی ہے، اگر وقت میں آپ کے برکت ہے تو آپ ذکر اہل بیت میں شریک ہو کر صرف سنیں۔ یہ سننا بھی عبادت ہے، یہ سننا بھی خدمت ہے۔ اس طرح کی جس طریقے سے بھی خدمت ہو سکے، صرف مال سے خدمت نہیں ہوتی ہے۔ علم حاصل کریں، بیان کریں، تدریس کریں، جو بھی آپ سے ہو سکے، لیکن اس در کی خدمت ضرور کریں۔ یہ جوانان، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، پریشان ہوتے کیسے موقف کھولے، چندہ بھی کرنے کے لیے نہیں تھا۔ بعض لوگ آسانی سے چندہ، بہرحال یہ بھی ایک خدمت ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ چندہ اپنے لیے یا اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے تو بری بات ہے، اہل بیت کے لیے چندہ کر رہا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ لوگ پریشان تھے کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اسی شہر میں، تہران میں، ایک شخص ہے، تاجر ہے، بزنس مین ہے، کہ جو بہت زیادہ در اہل بیت پہ خرچ کرتا ہے، بہت خادم ہے، اخلاص کے ساتھ بہت زیادہ مال لٹاتا ہے۔ چلتے ہیں اس کے پاس، اس سے سوال کرتے ہیں ممکن ہے وہ کچھ ہماری مدد کریں۔ یہ لوگ جاتے ہیں اس تاجر کے پاس، اور جانے کے بعد اپنا مقصد بیان کرتے ہیں کہ ہم موقف کھولنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر آپ ہماری کچھ مدد کر سکیں۔ جیسے یہ سننا تھا، وہ تاجر کہتا ہے دیکھو میں تمہاری مدد کروں گا۔ چیک بک، اپنی چیک بک لے کر آتا ہے، ان کے ہاتھوں میں چیک دیتا ہے، کہتا ہے تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہے اس پیسوں کو لکھ دو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، موقف حسین کے نام پہ کھول رہے ہو، موقف آبرومند ہونا چاہیے، حسین کی آبرو پامال نہیں ہونا چاہیے، شرمانا نہیں، جو تمہیں جتنی ضرورت ہے اتنا پیسہ لکھ دو۔ یہ جوانان ایک بڑی رقم، موقف ہے کروڑوں میں ہوتا ہے، ایک بڑی رقم اس کے چیک پر لکھتے ہیں۔ اب لکھنے کے بعد شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ اس نے کہا تو ہے لیکن ہم نے اتنا زیادہ پیسہ لکھ دیا، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، انکار نہ کر دے، ہمارا کیا ہوگا، مشکل میں آ جائیں گے۔ بہرحال آپس میں حوصلہ ہمت جٹا کر کہتے ہیں دے دیا جائے، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ جیسے ہی اس تاجر کو ان لوگوں نے وہ چیک دیا، اس نے مبلغ پر، اماؤنٹ پر ہاتھ رکھا، دیکھا بھی نہیں، چیک پر امضا کیا، سائن کیا اور دے دیا، اس مبلغ کی طرف نگاہ بھی نہیں کی۔ موقف کھلا، بہترین خدمت ہوئی۔ کچھ دنوں بعد اس تاجر کی موت واقع ہو گئی، یہ تاجر مر جاتا ہے۔ یہ جوانان میں سے ایک کے خواب میں آتا ہے، آنے کے بعد یہ جوان کہتا ہے آپ نے ہماری بہت مدد کی، ہم نے بہترین موقف کھولا، زوار اور عزادار کی ہم نے خدمت کی، اس در کی بہت اچھے سے خدمت ہوئی۔ مجھے ایک سوال تھا، ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے، آپ کا خبر ملی کہ آپ کی موت واقع ہو گئی، ہم شکریہ نہیں ادا کر پائے۔ اور ایک سوال تھا، کیا سوال؟ کہا کہ آپ اتنی زیادہ خدمت کرتے تھے اس در کی، اتنا پیسہ لٹاتے تھے، جب آپ مرے، انتقال ہوا تو آپ نے کیسا سلوک پایا، کیا عالم تھا، کیسی حالت تھی، کیا کیفیت تھی؟ کہا کہ مجھے جیسے ہی موت واقع ہوئی میں نے دیکھا بڑا خوفناک منظر تھا، دہشت اتنی زیادہ، کوئی مونس و یاور نہیں، تنہائی محسوس کر رہا تھا، گھبراہٹ اور دہشت بہت زیادہ تھی کہ اتنے میں آواز آئی اس شخص کا نامہ اعمال اس کے سامنے لایا جائے۔ ملائکہ میرا نامہ اعمال لا رہے تھے اور میں گھبراہٹ سے بہت زیادہ بے چین تھا، مجھے نہیں پتا کیوں ملائکہ نے بجائے یہ کہ نامہ اعمال میرے ہاتھوں میں دیتے، مولا حسین کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دے دیا۔ جیسے ہی مولا کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا، مجھے نہیں پتا کیوں مولا نے اس نامہ اعمال پر ہاتھ رکھ دیا، دیکھا بھی نہیں، امضا کیا اور کہا جاؤ یہ میرا خادم ہے، اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرو۔ اس در کی خدمت محدود کی تھی، دنیا کا مال لٹایا تھا، محدود خدمت کی تھی، حسین نے لامحدود زندگی میں وہ اجر و وہ صلہ دے دیا، بغیر حساب و کتاب جنت میں چلا گیا۔ اس در کے خادمین کا وہ مقام ہے کہ بغیر حساب و کتاب جنت میں جاتا ہے۔ ہاں ارباب عذاب، بس آپ کی زحمتوں کو تمام خدمت، میں نے کہا تمام مخلوقات کر رہی ہے، یہ خدمت مولا کائنات کی ہے۔ کربلا میں حسین کی خدمت کے لیے چند لوگ موجود تھے، ایک خادم، ایک صحابی کہ جس کا نام مظاہر تھا، اپنی زوجہ کے ساتھ کربلا میں موجود تھا۔
جب شب عاشور مولا نے چراغ بجھایا، یہ لوگ باوفا اصحاب تھے، وفا کا وہ صلہ وہ طریقہ اپنایا کہ چراغ بجھانے کے بعد بھی وہاں سے نہیں گئے، کہا مولا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مولا نے دعائیں دی، کہا تم نے بہترین طریقے سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، لیکن میں دیکھو تم کل شہید ہو جاؤ گے، کل ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، اور ہمارے گھر کی عورتوں کو کنیز بنا کر ان کے چادروں کو چھین لیا جائے گا، انہیں بازاروں میں دربار میں پھرایا جائے گا۔ یہ باتیں میں آہستہ کر رہا ہوں تاکہ تمہارے گھر کے لوگ نہ سنیں، خیمے کے لوگ نہ سنیں۔ ہماری عورتوں کو کنیز بنا کر لے جایا جائے گا، ہماری عورتوں کو بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ تم اپنی عورتوں سے کہو کہ یہاں سے چلے جائے، تم تو شہید ہو جاؤ گے، لیکن یہ عورتیں جو تمہارے گھر کی ہیں ان کا پردہ باقی رہے۔ یہ جب مظاہر اپنے خیمے میں آتا ہے، اس کی زوجہ کہتی ہے خدا تمہارے ساتھ تمہیں جنت میں بلند مقام دے، بہترین وفاداری کا ثبوت دیا تم نے، حسین کو چھوڑ کر نہیں گئے، حسین کی تمام باتیں میں نے سنا، لیکن یہ بتاؤ حسین نے آخر میں آہستہ سے کچھ کہا، وہ میں سن نہیں پائی۔ یہ مظاہر کہتا ہے ہاں زوجہ میں وہی بات بتانے آیا، حسین کہہ رہے ہیں کہ کل ہم سب شہید ہو جائیں گے، اپنی اپنی زوجہ کو بھیج دو، کہیں ان کا پردہ کہیں چھین نہ لیا جائے، ان کے پردے سلامت رہے۔ اتنا سننا تھا۔ وہ زوجہ مظاہر ایک مرتبہ خیمے میں ایک لوہا رکھا تھا، لوہا اٹھا کر سر پر مارتی ہے، کہتی ہے مظاہر تم نے سوچا بھی کیسے کہ یہ شہزادیاں ان کے پردے چھین لیے جائیں گے اور اس در کی خادمہ اپنا پردہ بچائے گی، اس در کی خادمہ اپنا پردہ بچائے گی۔ ارے اس در کا خادم حبیب ابن مظاہر، ایک خادم حبیب ابن مظاہر ہے۔ جب نیزے پہ اس اہل بیت کے سر کو لے کر کوفہ پہنچے تو حبیب ابن مظاہر کا بیٹا کوفہ میں اپنے قبیلے بنی اسد کو لے کر آتا ہے، آنے کے بعد تلواریں نکال لیتا ہے، کہتا ہے دیکھو میرے بابا کا سر مجھے دے دو، میں اپنے بابا کے سر سے بے حرمتی ہونے نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ سید سجاد وہی موجود ہے، اے بابا ارے حبیب کا سر تو لے گیا لیکن میں اتنا جوان بیٹا ہونے کے باوجود آپ کا سر دو کے نہیں دو۔ اجرکم علی الزہرا حسین اس طرح سے ذبح کیے گئے جس طرح سے دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ آج شب شہادت مولا امام رضا کی ہے، مولا کو انگور میں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ جب مولا کو زہر دے دیا گیا نا تو مولا نے کہا اصحاب کو جمع کیا، کہا دیکھو میرا وقت قریب آ گیا ہے، اب میری شہادت واقع ہو جائے گی، میرے جنازے کے قریب نہ آنا، میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا آنے کے بعد مجھے غسل و کفن دے گا، مجھے دفن کرے گا۔ مولا کو اطمینان تھا کہ ان کے بعد ان کے بیٹا آئے گا، غسل و کفن دے گا۔ ہائے غریب کربلا، ارے کربلا میں شہید ہوا بیٹا عظیم ہو کر جا۔ مولا نے کہا امام رضا نے کہا اگر کسی چیز پر گریا کرنا چاہتے ہو حسین پر گریا کرو، حسین پر گریا کرو۔ امام 8 سال کے یتیم ہو گئے، مولا 8 سال کے یتیم ہو گئے، لیکن امام رضا کو اطمینان تھا ارے میرے بعد میرے یتیم بچوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا، کوئی ان پر جلدی بھی آگ نہیں پھینکے گا۔ ارے کربلا میں حسین کے بچے یتیم ہوئے، ابھی کتنے تماچے